MYDF میمن یوتھ ڈیولپمنٹ فورم. ناظرین، اب آپ شاکر بھائی سے سوالات پوچھے جائیں گے، اور سب سے پہلے ہمارے پاس موجود ہے یہاں پر میمن ویلفیئر سوسائٹی ماسا کے صدر جناب شعیب سکندر صاحب. ان کی خدمات بہت ساری رہی ہیں یہاں پہ میمن کمیونٹی کے حوالے سے، اور ان کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج اس پروگرام میں شرکت کی. تو ان سے گزارش کروں گا کہ جو ان کے سوالات ہیں وہ شاکر بھائی سے پوچھیں آپ. جی شعیب بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ جناب آپ لوگوں کا کہ یہ پروگرام رکھا. میرے کچھ چند سوال تھے اس کے متعلق، حج کے متعلق، وہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سب سے پہلے تو حج کتنی قسم کے ہوتے ہیں، مطلب حج میں کتنی اقسام ہیں حج کی؟ جی بہت بہت شکریہ آپ کا. حج قران کا، حج کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں. ایک ہے حج قران، ایک ہے حج تمتع، اور تیسرا ہے حج افراد. حج قران کا مطلب یہ ہوتا ہے، قران کا لفظ قرن سے بنا ہے جس کا مطلب ہے 2 چیزوں کو ملانا. اور حج قران کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حاجی ایک ہی نیت کے ساتھ، ایک ہی احرام کے ساتھ وہ حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرتا ہے، اور دونوں کو ایک ہی نیت ایک ہی احرام میں ادا کرتا ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ حاجی میقات سے یہ نیت کرتا ہے کہ اللہم انی ارید الحج والعمرۃ فیسرہما لی وتقبلہما منی. احرام باندھنے کے بعد وہ جب مکہ مکرمہ آتا ہے تو وہ پہلے طواف کرتا ہے 7 چکر بیت اللہ شریف کے، اور پھر اس کے بعد وہ صفا مروہ کے 7 چکر سعی کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اسی حالت میں اسی احرام میں رہتا ہے. وہ سر کے بال نہیں کاٹے گا، حلق نہیں کرے گا، اور 8 ذی الحجہ تک وہ انتظار کرے گا. اور 8 ذی الحجہ کا دن جب آئے گا تو پھر وہ اسی احرام میں اسی نیت کے ساتھ وہ منا جائے گا، اور منا کے بعد پھر عرفات، پھر مزدلفہ، اور پھر اس کے بعد منا. یہ سارے احکامات کر کے پھر وہ 10 ذی الحجہ کو سب سے پہلے وہ جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کو کنکری مارنا، اور پھر اس کے بعد قربانی کرنا، اور قربانی کرنے کے بعد پھر تیسرے نمبر پر وہ کیا کرے گا، اپنا حلق کرائے گا، یعنی سر کے بال بالکل منڈوائے گا اور یا پھر چھوٹے کرائے گا. تو اس میں کیا ہوا، قران کا مطلب یعنی اس نے ایک ہی احرام ایک ہی نیت کے ساتھ، یعنی پہلے عمرہ کیا لیکن سر کے بال نہیں کاٹے اور احرام نہیں کھولا، اور اسی احرام کو کنٹینیو کیا 8 ذی الحجہ تک. اور 8 ذی الحجہ کے بعد اس نے پھر حج کے اعمال ادا کی اس احرام اور اسی نیت کے ساتھ، اور پھر آخر میں اس نے جب یہ 10ویں ذی الحجہ کو اپنے قربانی کر لی اور پھر سر کے بال کاٹے، تو پھر اس صورت میں اس کا حج یہ یعنی اس طریقے سے مکمل ہو گیا. دوسری قسم جو ہے وہ حج تمتع ہے. تمتع کا معنی ہے 2 فائدے اٹھانا. اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک ہی سفر میں حاجی جو ہوتا ہے وہ پہلے عمرہ کرتا ہے اور پھر حج کرتا ہے، 2 فائدے اٹھاتا ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ حاجی میقات سے احرام باندھتا ہے اور پہلے صرف عمرے کی نیت کرتا ہے. یہ نیت کرتا ہے کہ اللہم انی ارید العمرہ فیسرہا لی وتقبلہا منی. اے اللہ میں نے عمرے کی نیت کی، میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما. اور یہاں سے وہ مکہ مکرمہ جاتا ہے، اور مکہ مکرمہ جانے کے بعد وہ پہلے بیت اللہ کا 7 چکر طواف کرے گا، اور اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر سعی کرے گا، اور پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر وہ اپنا حلق کرائے گا، سر کے بال منڈوائے گا یا چھوٹے کر کے کاٹے گا. اور پھر یہ سر کے بال حلق کرنے کے بعد پھر وہ احرام سے وہ اپنا احرام کھول دے گا اور پھر حلال ہو جائے گا. اور پھر وہ سادہ کپڑوں میں بیت اللہ شریف میں رہے گا، مکہ مکرمہ میں رہے گا. اور جب پھر 8 ذی الحجہ کا دن آئے گا تو مکہ مکرمہ میں جہاں بھی اس کی رہائش ہے وہاں سے پھر وہ 8 ذی الحجہ کو وہ حج کا احرام باندھے گا، اور پھر وہاں پر وہ دوبارہ حج کی نیت کرے گا کہ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبل منی. اور پھر وہ حج کے باقی اعمال کرے گا. اور 10ویں ذی الحجہ کو پھر وہ سب سے پہلے جمرہ مزدلفہ سے منا جب آئے گا تو جمرہ عقبہ جو بڑا شیطان ہے اس کو کنکری مارے گا، اور پھر اس کے بعد وہ قربانی کرے گا، اور قربانی کے بعد پھر وہ اپنے حلق کرائے گا، اور اس طریقے سے پھر وہ حج کے احرام سے بھی یعنی حج کا اس کا احرام کھل جائے گا اور وہ حلال ہو جائے گا. لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ حج قران اور حج تمتع دونوں میں قربانی واجب ہے. حج قران والا بھی قربانی کرے گا اور حج تمتع والا بھی قربانی کرے گا، یہ واجب ہے. تیسری قسم حج افراد ہے. حج افراد کا معنی ایک چیز، افراد کا معنی ایک چیز، یعنی
حاجی جو ہے وہ میقات سے احرام صرف ایک ہی چیز کی نیت کر کے باندھتا ہے، اور پھر پورے سفر میں وہ صرف ایک ہی عبادت سر انجام دیتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ حاجی وہاں پر میقات پر احرام جب باندھ لیتا ہے تو یہ نیت کرتا ہے اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، یہ نیت کرتا ہے، اور آ کے وہ بیت اللہ شریف کے 7 چکر طواف کرتا ہے، اور پھر وہ یہاں سے مینا چلا جاتا ہے، اور پھر حج کے باقی اعمال کرتا ہے. اور پھر 10ویں ذی الحجہ کو وہ کیا کرتا ہے، سب سے پہلے جمرہ عقبہ بڑے شیطان کو شکنکریاں مارے گا. اور چونکہ حج افراد جو ہے اس میں قربانی واجب نہیں ہے، حج افراد میں قربانی واجب نہیں، لہذا جمرہ عقبہ بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد وہ واپس آ جائے گا اور اپنا حل کرا کے احرام سے حلال ہو جائے گا. اس کو حج افراد بولتے ہیں. اور حج افراد جو ہے وہ عام طور پر جو میقات کے اندر رہنے والے ہیں وہ لوگ حج افراد کر سکتے ہیں، وہ لوگ حج قران اور حج تمتع نہیں کر سکتے. جو میقات سے باہر رہنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر حج قران ہے اور حج تمتع ہے، وہ کر سکتے ہیں. اور مقیم یعنی میقات کے اندر رہنے والا جو محلی ہے وہ صرف حج افراد کر سکتا ہے.